تو اس کو 1400 سال گزر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خصوصیات سے نوازا کہ 1400 سالوں میں کوئی آدمی آپ کی نظیر اور آپ کی مثال نہیں لا سکا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب آدم علیہ السلام کے درمیان جو عرصہ گزرا ہے اس میں بھی کوئی آپ کی نظیر اور آپ کی مثال نہیں لا سکا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنا عرصہ گزرا ہے تو اس پر علماء تاریخ نے لکھا ہے۔ تو بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ 8000 سال گزرے۔ تو ان 8000 سالوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کے قریب کوئی آدمی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیات میں جامعیت عطا کی۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بہت حسب اور نسب کے اعتبار سے بہت زیادہ عالی تھے، لیکن ان میں عاجزی بہت زیادہ تھی۔ اور آپ دیکھیں جب فتوحات ہوئے تو آپ کے ہاں جو مال آیا اور سونا آیا تو وہ تو اونٹوں پر آیا اور گھوڑوں پر آیا، لیکن آپ کے اپنے گھر کے اندر فاقہ تھا۔ اور آپ دیکھیں تو آپ کا نام کتنا مشہور ہے، لیکن جب آپ فوت ہو رہے تھے تو 30 سال جو کے عوض میں آپ کا اسلحہ گروی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خصوصیات دی۔ وہ آپ یتیم تھے، لیکن انہوں نے اپنی یتیمی کو بہانہ نہیں بنایا، ہمت سے کام کیا، اور یتیم ہونے کے باوجود انہوں نے اتنی محنت کی کہ یتیم ہونا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ قریبی رشتہ دار کا نہ ہونا لازمی بات ہے کہ ایک قسم کی رکاوٹ تو معاشرے میں ہوتی ہے، لیکن آپ اتنے اولو العزم اور باہمت انسان تھے کہ یہ بات بھی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں۔ اور جب شروع کے اندر آپ نے تمام قریش کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، تو ان کے سگے چچا ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی اور سخت الفاظ کے اندر مذمت کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مذمت سے پریشان نہیں ہوئے اور آپ نے مسلسل محنت کی۔ ابو لہب نے کہا کہ تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، آپ کے لیے تباہی ہو، آپ نے اس لیے میں جمع کیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حدیث کی تخریج کی ہے کہ سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، وہ بیمار ہو گئے، تو بیماری کی حالت میں ان کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو راستے میں ایک مجلس تھی جس میں مسلمان بھی شامل تھے اور کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جیسے ہی مجلس کے پاس آئے تو آپ کی اونٹنی کے پاؤں سے کچھ گرد و غبار اٹھا، تو رئیس المنافقین ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا ظاہراً، عبداللہ بن ابی ابن سلول،
تو اس نے ماسک پہنا، سب سے پہلے ماسک اس نے پہنا، کپڑا اپنے ناک پہ رکھا اس طرح، اور کہا کہ اے آنے والے، ہماری مجلس میں دھول اور گرد و غبار نہیں لا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بات سنی، جواب نہیں دیا، اور اتنے میں آپ نے دعوت شروع کی۔ اب مجمع کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود، مجمع میں ہر قسم کے لوگ موجود، باقی لوگ تو خاموش ہوئے، لیکن عبداللہ بن ابی نے کہا ٹھیک ہے آپ کا کلام اچھا ہے، لیکن یہ مجمع کے اندر آپ نہ سنایا کریں ہمیں، یہ آپ اپنے گھر میں سنائیں، جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو ان کو سناؤ، ہمیں مجمع میں جب آپ آتے ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی۔ یہ منافق تھا۔ ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے، اس نے اونچی آواز میں کہا نہیں اللہ کے رسول آپ آیا کریں اور ہمارے مجمع کے اندر یہ باتیں سنایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے بعد تشریف لے گئے تو گلہ کیا کہ آج تو ابن سلول نے بڑی بد اخلاقی کی ہے، میں نے وہاں کلمہ پڑھنے کی بات کی، اس نے مجھے یہ کہا اور یہ کہا۔ تو سعد بن عبادہ اور یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ دونوں انصار کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو خزرج کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی کے بارے میں سعد بن عبادہ نے کہا جی اس کو آپ معاف کر دیں، اس کو آپ معاف کر دیں کہ جنگ بواس ایک جنگ ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے، اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے، اور یہ لڑائی ہوئی ہے انتقالی اقتدار پر کہ کون ہوگا ہمارا بڑا حکمران، اس پر لڑائی ہوئی۔ تو بہت خون خرابہ ہوا، بہت زیادہ خون خرابہ ہونے کے بعد پھر لوگوں نے طے کیا کہ اب نمبر سے سردار بنے، تو نمبر لگا دیے، پہلے یہ ہوگا، پھر 3 سال، پھر 3 سال یہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کا نمبر تھا کہ اس کو سردار بنائے۔ اب نبی علیہ السلام آئے تو پھر سرداری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چمٹ گئے، وابستہ ہو گئے، تو اس کی سرداری کی باری خراب ہو گئی۔ چونکہ آپ کے آنے سے اس کی سرداری کی باری خراب ہوئی ہے، اس لیے اگر آپ اس لیے یہ باتیں کرتا ہے آپ اس کو معاف کریں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ اس طرح اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیے۔ تمام حضرات مل کر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، اس کی پہلے آیت کا ترجمہ ہے کہ آپ کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ۔ یہ بہت باریک بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نبی میں آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ حالانکہ بعض انبیاء ایسے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے دادا لگتے ہیں۔ ایک نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام، یہ آپ کے دادا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی آپ کے دادا لگتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی آپ کے دادا ہیں، شیس بھی اور ادریس بھی، اور آدم علیہ السلام بھی۔ لیکن یہ بات اتنی محکم اور ضروری ہے کہ اگر کوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا تقابل کرے تو ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، ابو بکر ہیں، صدیق ہیں، عمر ہیں، ہماری ان سے بہت زیادہ محبت، علی ہیں، عثمان ہیں۔ لیکن جہاں یہ بات آئے گی کہ آپ کی یہ رائے ہے اور نبی علیہ السلام کی یہ رائے ہے، تو وہاں صحابہ کی رائے کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کو دیکھا جائے۔ اب ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو کسی کو تو فالو کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو فالو نہ کریں۔ کوئی لوگ فالو کرتے ہیں، یہ فلموں کے ہیرو کو فالو کرتے ہیں، کوئی ہیروئن کو فالو کرتا ہے،
اب وہ جو ہیرو صاحب جس طرح وہ کٹ بناتا ہے تو لڑکی بھی اس طرح بال بناتے. کچھ لوگ سیاسی لیڈروں کو فالو کرتے. 4 سدے کا چپل کوئی لیڈر پہنے پھر سب لوگ 4 سدے کے چپل پہنتے. لوگ فالو تو کرتے ہیں. ان لوگوں کو فالو نہ کیا جائے جن کے پیچھے چلنے میں ناکامی ہے. فالو ان کو کیا جائے جن کے پیچھے چلنے میں کامیابی ہے. وہ صرف جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. میں 1-2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اپنے موضوع کو ختم کر دیتا ہوں. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف. عمر بھی ہیں, ابوبکر بھی ہیں, تمام صحابہ. تھوڑی دیر کے لیے جناب عمر باہر تشریف لے. یہ بہت غور سے سنو, بہت غور والی بات. تھوڑی دیر کے لیے جناب عمر باہر تشریف لے گئے. اب وہ آ رہے ہیں تو تورات پڑھ رہے ہیں. کتابوں میں اس طرح پڑھ رہا ہے, آتے ہوئے پڑھ رہا, آ رہا پڑھ رہا. اب یہاں مجمع میں پہنچا تو عمر یوں گھوم رہا, اپنی جگہ کو آ رہا ہے تو پڑھ رہا, پھر اپنی جگہ پہ کھڑا پڑھ رہا, پھر بیٹھا پڑھ رہا, تورات پڑھ رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ ناراض ہو گئے. اور آپ کی ناراضگی کی بات یہ تھی کہ آپ کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے, آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا, سرخ ہو جاتا. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کے چہرے پر انار کا پانی ڈال دیا, ایسا سرخ. تو آپ جناب عمر دیکھیں نبی علیہ السلام کے چہرے کو کہ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا, تو پتہ چلے یہ تو نہیں دیکھ رہے نا, یہ تو پڑھ رہا. تو جیسے ہی وہ بیٹھے اور پڑھ رہے تھے تو ان کو کوہنی ماری ابوبکر صدیق نے یوں, اور کہا الا تری ما تغیر بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں دیکھ رہے کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا, کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فوراً تورات کو بند کر دیا اور کہا غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کیجیے. مجھے نہیں پتا تھا کہ تورات کے پڑھنے پر آپ ناراض ہیں. مجھے تورات سے کیا لینا دینا, میں تورات کو تھوڑی ہی مان رہا ہوں, میں تو قرآن پر کو مان رہا ہوں. مجھے موسیٰ علیہ السلام سے کیا لینا دینا, میں تھوڑا ہی اس کو اپنا مقتدا, میں تو نبی علیہ السلام کو مقتدا مان رہا ہوں. اور مجھے یہودیت سے اور عیسائیت سے کیا لینا دینا, میں تو اسلام کو مان. غلطی ہو, معاف کیجیے. اور برابر کہتے رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر, اسلام کو دین مان کر, اور نبی علیہ السلام کو, حضرت محمد کو نبی مان کر, صلی اللہ علیہ, اونچی آواز, صلی اللہ. اور ایک روایت میں قدوتوں و امامہ, میں نبی علیہ السلام کو قائد مان رہا ہوں, اپنا امام مان رہا ہوں, زندگی ساری ان کے حوالے کر رہا ہوں. یہ کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. تو آپ نے کہا عمر کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا جی تورات پڑھ رہا. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ کہا موسیٰ پر. کیا کہا؟ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو موسیٰ کی کامیابی کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ میرے نقش قدم پہ چلتا. بولو سبحان اللہ. عربی کے الفاظ ہی ہیں, لو کان موسیٰ حیا, لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو اس کو بھی گنجائش نہیں تھی, وہ میری سنت پہ چلتا تو گنجائش ہو. ایک بات ہو گئی. ایک اور بتاتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ زندہ ہیں اور ہماری طرح زندہ ہیں. چونکہ یہ موضوع نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنی موضوع کی طرف آتے ہیں. تو وہ آئیں گے قرب قیامت میں, اور قیامت اس کے بعد 80 سال بعد قائم ہوگی. قیامت ان کے آنے کے 80 سال بعد قائم. 40 سال تک یہ حکمران ہوں گے, ہمارے خلیفہ ہوں گے, 40 سال تک.
اور پوری دنیا میں ایک ہی حکومت ہوگی اور ایک ہی مذہب ہوگا. حکومت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی, کوئی چھوٹی موٹی اور حکومتیں نہیں ہوگی, اور مذہب ایک ہی ہوگا, اسلام ہو. یہ یہودی اور یہ عیسائی اور یہ ہندو یا تو مر کھپ جائیں گے یا یہ مسلمان ہو جائیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہاں تک غلبہ ہوگا اسلام کا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے تو درخت بولے گا, سبحان اللہ, درخت بولے گا اور پتھر بولے گا, اے مسلمان آؤ یہاں پر یہودی چھپاؤ, اس کو قتل کرو. اس طرح یہ لوگ مغلوب ہوں گے. جو بات میں اختصار سے کرنا چاہتا ہوں یہ لمبی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہمارے دیندار لوگ پریشان ہو جائیں گے, خاص کر تبلیغی جماعت والے. یہ کہیں گے عجیب آدمی آیا ہے, نبی بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, اس کی بات تو ماننی پڑے گی, نہیں مانیں گے تو جیل میں ڈالے گا. اور ہم تو یہ محنت کر کے عقیدہ بنا کر آئیں کہ قرآن مجید عظیم الشان کتاب ہے اور اس کے بغل میں تو انجیل ہے. اگر اس نے انجیل کا اعلان کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اور اگر انہوں نے کہا میں آخری نبی ہوں, اس کے بعد نبی آ گیا ہوں, تو ہم کیا کر سکیں گے؟ اور ہمارا تو یہ ذہن ہے کہ شریعت محمدی وہ ناسخ ہے اور باقی سب منسوخ ہے, اور ان کے بغل کے اندر, ہاتھ کے اندر تو شریعت ہی سے بھی ہے. یہ پریشانی کی وجہ ہوگی. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام سب کو جمع کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے لوگوں میں آپ کی خسر پسر سمجھ گیا ہوں, آپ کی بات مجھ تک پہنچ گئی. سنیے, اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کی بات عوام کو سنوانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کوئی واقعہ متعلق کرتے ہیں نبی کے ساتھ. یہ ابراہیم نبی ہے, اس کی بات سنو, یہ آگ میں ڈالے گئے تھے بچ گئے. یہ موسیٰ نبی ہے, اس کی بات غور سے سنو, یہ پانی میں بچ گئے اور فرعون نہیں بچا. یہ اسماعیل نبی, اس کی بات سنو, اس کو ذبح کیا اور ذبح نہیں ہو. اس طرح واقعہ مطالعہ کر دیں, واقعہ متعلق ہو جاتا ہے تو پھر لوگ غور سے سنتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جمع کر کے کہیں گے کہ کسی نبی کی بات اللہ تعالیٰ عوام کو سنوانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک واقعہ متعلق کر دیتے ہیں. میں مریم کا بیٹا عیسیٰ, میری بات غور سے سنو کہ میرے ساتھ 3 واقعات متعلق. کتنے واقعات بولو؟ کتنے؟ 3. ایک واقعہ یہ ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوں, وہ تو آپ کو معلوم ہے. دوسرا واقعہ بھی ہے, وہ آپ کو معلوم نہیں. آج تاریخ ہے 4 اگست یا 5؟ 4 اگست 2023. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو جانے کی تاریخ ہے. آپ سے کوئی پوچھے وہ کب گئے ہیں تو آپ کہو 2000 سال ایک ہو گئے, پھر 22 سال اوپر گزر گئے, 23 سال کے 7 مہینے پورے ہو گئے اور 8ویں مہینے کی 4 تاریخ. پکا ٹکا حساب ہے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی عمر, اس میں 40 سال اور ڈالو, یہ ان کی عمر ہے. ہلو, کتنی لمبی عمر ہے. اور پھر قیامت کل تھوڑی آنے والی ہے, جتنی قیامت دیر سے آئے گی عیسیٰ کی عمر لمبی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میری بات غور سے سنو, میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہے. بغیر باپ کے پیدا ہوا ایک, اور میری عمر سب سے زیادہ ہے 2, اور تیسری میری وجہ سے امت کا منحوس ترین فتنہ دجال کا ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام کی امت پر بہت فتنے آئیں گے لیکن دجال کا فتنہ بہت منحوس ہے. اس کی 2 نشانیاں. ایک نشانی یہ ہے کہ قتل عام زیادہ ہوگا, مسلمان بہت مر جائیں گے, اور دوسری نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید اٹھ جائے گا. جس کو یاد ہے اس کے سینے سے اٹھ جائے گا, اور جو قرآن مجید لکھا ہوا ہے یہ کاغذ سے اٹھ جائے گا. رات کو سویا ہوا حافظ قرآن صبح اٹھے گا کالم یکن, وہ حافظ نہیں ہوگا. وہ جا کر دوڑے گا مسجد کو, جب وہ قرآن کھولے گا کاغذ ہوگا, حروف نہیں ہوں گے. پتہ کرو کہ یہ علامت ہے کہ یہ منحوس فتنہ ہے. کہا میں عیسیٰ ابن مریم, میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں. میری ایک بات بہت غور سے سنو. ایک میں بغیر باپ کے پیدا ہوا, ایک میری عمر زیادہ ہے, ایک میری وجہ سے دجال کا فتنہ ختم ہوا. 3 واقعات کے بعد جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ مرور زمانہ کے باوجود اور قرب قیامت کے باوجود آج بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ کامیابی مریم کے بیٹے عیسیٰ کی سنت میں نہیں بلکہ آمنہ کے بیٹے محمد کی سنت. بس کر رہا ہوں. ایک وعدہ کرو کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نہیں چھوڑنا. نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے دیکھنا ہے، نہ پیچھے دیکھنا ہے، نہ کسی انگریز کو دیکھنا ہے، نہ کسی یہودی کو دیکھنا ہے، نہ فلمی ایکٹر کو دیکھنا ہے، نہ ایکٹریس کو دیکھنا ہے. ہمارے لیے ماڈل اور ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کر دیں کہ انشاءاللہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. میں مولانا ارشاد صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ان کے ہاں پابندی زیادہ ہوتی ہے ٹائم کی، اتنی پابندی نماز کی نہیں ہوتی جتنی ٹائم کی پابندی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور آپ حضرات کا بھی حسن سماعت کا اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پشتوں میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا، وآخر دعوانا الحمدللہ.